السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ملتان شہر سے، جہاں سے تمام تر تفصیلات میں نے جو اندر کی ساری تفصیلات ہیں وہ میں نے حاصل کی ہیں۔ ملتان نشتر ہسپتال میں جو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور جیسا کہ کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور مین ہاسپٹل ہے اور دور دراز سے لوگ وہاں پر آتے ہیں علاج کے لیے، اسی طرح سے جنوبی پنجاب میں بھی اکثریتی لوگ مختلف شہروں سے اضلاع سے ملتان شہر جاتے ہیں اور نشتر ہاسپٹل جاتے ہیں۔ اب نشتر ہاسپٹل سے تفصیلات یہ ملی ہیں جو آپ نے بھی سنی ہوں گی، لیکن جو اندر کی بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نشتر ہاسپٹل کے جو مردہ خانہ ہے، یا جس کو آپ سرد خانہ کہہ سکتے ہیں، اس کی چھت پہ سے لاوارث لاشیں ملی ہیں۔ جی ہاں، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ حیران کن ہے، پریشان کن ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کے دور میں زندگی جی رہے ہیں۔ کیا انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ کیونکہ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اور تفصیلات یہ ملی ہے کہ وہاں پر ایک اچانک انسپیکشن ہوئی، اور اس انسپیکشن کے نتیجے میں جب چھت پر جایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے کہیں پر کوئی خبر نہیں تھی، چھت پر جب گئے تو چھت پر جانے پر پتہ چلا کہ وہاں پر سمیل بھی بہت زیادہ تھی، اور جب تھوڑا سا اور اس معاملے کی تحقیق کی تو وہیں سے چھت پہ سے لاوارث لاشیں ملی اور بری حالت میں تھیں۔ اب کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کسی حادثے کی صورت میں، یا کہیں پر کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کلیم نہیں کرتا، لیکن ہسپتالوں میں جو یہ سرد خانے بنائے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ وہاں پر ان لاشوں کو رکھا جاتا ہے، ایک طریقہ کار کے تحت رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی باقاعدہ تدفین ہوتی ہے، جو کہ ہسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو باقاعدہ صحیح طریقے سے آپ نے اس کی تدفین کرنی ہے، لاش کو دفنانا ہے۔ اگر آپ کراچی شہر کی بات کریں تو وہاں پر بھی وہی پروسیس فالو ہوتا ہے۔ پہلے 174 کے تحت کارروائی کرتی ہے پولیس، پھر اس کے بعد وہ جو لاش ہے وہ ہسپتال کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور ہسپتال انتظامیہ 1 ماہ تک انتظار کرتی ہے، اور جب 1 ماہ تک کوئی بھی آ کر کلیم نہیں کرتا تو پھر عیدی کا جو قبرستان ہے وہاں پر امانتاً دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ پریکٹس رہی ہے، اور اگر کہیں پر کسی میڈیکل کالج کو جو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر کہیں سے کوئی ڈیڈ باڈی کی ضرورت بھی ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ محکمہ داخلہ، یعنی کہ جو پروونشل محکمہ داخلہ ہے، اس سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، ساتھ میں پولیس کو باقاعدہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، جب وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو لاش حوالے کی جاتی ہے، اور وہ بھی صرف 1 دن کے لیے، اور پھر اس کے بعد واپس پہنچا دی جاتی ہے۔ اور اب تو خیر اس میں بھی طریقہ کار مختلف ہو گیا ہے، اب تو وہاں پر مصنوعی جو اس طرح سے باڈیز ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے بچوں کو یونیورسٹیز میں، میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ جو لاشیں ملی ہیں جن کی تعداد کا تعین اب تک نہیں ہو سکا ہے، لیکن وہ خوفناک تصویریں ہم نے دیکھی ہیں کہ جس حالت میں یہ تمام تر لاشیں ہیں، اس کے بعد کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ میرے لیے جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ کہ نشتر ہاسپٹل کا جو میڈیکل یونیورسٹی ہے، نشتر میڈیکل یونیورسٹی، اس کے وائس چانسلر نے ایک علیحدہ سے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اب یہ کمیٹی تشکیل وہی دے رہے ہیں جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ ان کی کسٹڈی میں ہے۔ سی پی او ملتان نے یہ کہا ہے، خرم شہزاد صاحب نے، کہ پولیس کا ہمارا جو پروسیس ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 174 کے تحت یہ ڈیڈ باڈیز ہاسپٹل کی انتظامیہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے۔ اب اندر کی بات کیا ہے؟ اندر کی بات یہ ہے کہ وہاں نشتر ہاسپٹل، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور سب وہیں پر جاتے ہیں مختلف امراض کے لیے، علاج کے لیے، تو اس کے سرد خانے میں 5 فریزرز ہیں جس میں سے 4 کام ہی نہیں کر رہے، اور ایک میں تقریباً 7 سے 8 لاشیں رکھی جا سکتی ہیں، تو تقریباً ان 5 فریزرز میں 40 لاشوں کو رکھا جا سکتا ہے، اور کافی عرصے سے یہ 4 فریزر خراب پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ فریزر خراب پڑے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ ہسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس کو رپورٹ کرنا ہے محکمہ صحت کو، اور وہاں پر جو ان فریزرز میں جو مسئلہ ہے
اس کو حل کرنا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم آگے میڈیکل یونیورسٹی کو دیتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ استعمال کے بعد چونکہ جگہ نہیں تھی تو چھت، کم آن، آپ کیا چھت پہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا چھت پہ رکھیں گے لوگوں کی لاشوں کو؟ بھلے وہ لاوارث ہیں لیکن کیا انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ہر شخص چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان سے باہر رہتا ہے، اس واقعے کو سن کر ہماری بدنامی ہوئی ہے کہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر کر کیا رہے ہیں کہ ایک شخص، کوئی بھی مرد یا عورت کسی بھی عمر سے خواہ تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، جب اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے تو اس کے جانے کے بعد ہم جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، ہم لاشوں کو پھینکتے پھریں گے۔ اس معاملے پر نہ صرف یہ کہ تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ جو اس کے لیے ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے اور ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی معافی، کوئی بھی رعایت نہیں دی جانی چاہیے۔ اور اگر کہیں سے کسی کو سفارش بھی آئے تو ایسے درندہ صفت لوگوں کو معاف بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور یہ کوئی ایک نہیں ہے، جو اس میں ذمہ دار ہے اس کو اس کے لیے سزا دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ پروسیجرل غلطی ہے، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، نا انصافی ہے، اور یہ کم عقلی بھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم عقلی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی درد دل جو رکھتا ہوگا انسان، وہ ایسا کرنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس کی سخت سے سخت انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔